آج کل جو ہو رہا ہے کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد کدھر سے آ رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد کون سنبھال رہے ہیں؟ کل نہیں اور پرسوں باجوڑ میں جو واقعہ ہوا اسپیکر صاحب، دن کی روشنی میں انہوں نے اپنی چیک پوسٹیں خالی کروائی اور ہمارے چیک پوسٹوں کے اوپر وہی لوگ آ گئے اور انہوں نے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، انہوں نے امارات اسلامی کا جھنڈا لہرایا اور انہوں نے ادھر چیخیں ماری، امارات اسلامی زندہ باد۔ اور اسپیکر صاحب، یہ ایک ایسا علاقہ ہے، یہ میرے حلقے سے ہے، یہ علاقہ بانڈاملا سیت اس کا نام ہے، پی کے 20 میں آتا ہے، یہ کوئی بارڈر ایریا نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ بالکل ہمارے حلقے کے بیچ میں ہے یہ ایریا۔ کس طرح یہ لوگ آئے؟ آج انہوں نے بتایا نا جی صاحب نے کہ تشکیلیں آتے اور ایک ایک تشکیل میں 16 بندے ہوتے ہیں۔ 16 نہیں، ادھر تو 400 بندے آئے ہیں، 400 بندے، اور آج تک اس چیک پوسٹ میں ان کا قبضہ ہے اور وہ بیٹے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہمارے لیے تگڑے ہیں وہ کہ جاؤ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو چن چن کے گھروں سے نکالو، گلیوں سے نکالو، ان کو نشانہ بنائے، ان کو حبس بیجا میں رکھ کے، یا ان کا یہی ہے طریقہ کار؟ ان کو صرف یہ کام حوالہ ہوا ہے جس کا ذمہ داری تھا۔ بارڈر پہ ہمارے ایئرپورٹ پہ کا خرچہ آیا پینسنگ پہ، اگر پینسنگ لگا سارے قبائل اس پینسنگ کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ ہمارے بھائی پار بھی ہے افغانستان میں اور پاکستان والے سائیڈ میں بھی ہے۔ ہم چیخ رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ امن کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے سوچا اور جرگہ کیا، چلو اگر پینسنگ سے ہمارے علاقوں میں امن آتی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ پینسنگ بھی لگائے۔ تو میرا یہ کوشچن ہے، یہ پینسنگ بھی آپ لوگوں نے لگا لیا اور آپ نے ایئرپورٹ پہ خرچہ کیا، ہمارے ترقی پہ تو 1 روپیہ کوئی نہیں لگاتا ہے، ادھر ایئرپورٹ پہ خرچہ کیا، اس لیے کیا کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی دہشت گرد، کوئی اسی طرح کے لوگ نہ آئے۔ ابھی کدھر سے آتے ہیں اسپیکر صاحب یہ دہشت گرد؟ کون اس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں؟ 2008 سے لے کر پہلے والے تو چھوڑے، 2008 کی بات میں کرتا ہوں کہ ہمارے مشرانوں کو چن چن کر ان کو ٹارگٹ کیا۔ 2008 میں ایک دھماکہ ہوا میرے حلقے میں تحصیل سالارزئی میں، جس میں ایک دن میں 18 مشران شہید ہوئی اور تقریباً 80 بندی اس میں زخمی ہوئی۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ کون آئے تھے اور کس نے کیا۔ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، کسی نے ان کا نہیں پوچھا، کوئی انکوائری نہیں بنی، کسی نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ کدھر سے یہ بندہ آیا تھا اور کدھر انہوں نے یہ کروایا۔ اسپیکر صاحب، کل انہوں نے میرے حلقے میں جو ایریا میں نے بتا دیا، بانڈا ملاسیت گنڈئی، لوگوں کو انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ اعلانات کی کہ آپ اپنے گھروں کو خالی کروائے، ادھر ہم آپریشن کروانا چاہتے ہیں۔ ٹارگیٹڈ آپریشن تو 40 سالوں سے جاری ہے، لیکن یہ تو ہمارے ساتھ بات نہیں ہوئی کہ آپ اپنے علاقوں کو خالی کروائے۔ صبح بھی میرے ساتھ ان گاؤں والوں کا رابطہ ہوا تھا، جدھر انہوں نے خندقیں کودی ہے یا ادھر سرنگیں بنائی ہے، پار سے جو لوگ آئے ہیں تقریباً 15-20 گھر تھی ادھر۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے، کائنڈلی آپ یہ 15-20 گھر جو ہے یہ خالی کروائے۔ وہ تو انہوں نے خالی کروائے ہیں، لیکن اگر اسی طرح ہمارے اور لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ اپنے علاقوں کو چھوڑ دیں، آپ پہ جنسی بدر ہو جائے، تو اسپیکر صاحب نہ ہم تیار ہیں اور نہ ہمارے عوام آئی ڈی پیز کے لیے تیار ہے کہ ہم مزید بالکل چپ نہیں رہ سکتے۔ اسپیکر صاحب، خواہ جو بھی ہو جائے، ان کا جو بھی مرضی ہے،
جو کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کر لے، لیکن ایک عہد ہم کرتے ہیں آج، اور پورے مرکز لا کے پختونوں کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے علاقوں کو کسی طریقے سے نہیں چھوڑیں گے، ہم آئی ڈی پیز نہیں بنیں گے۔ 8-7 دن پہلے ہمارے ایک پوسٹ تھا ایف سی اور پولیس کا کمبائنڈ، اس پہ حملہ ہوا، وہ حملہ ہمارے علاقائی لوگوں نے پاسپا کر دیا اور ایک بندے کو زندہ پکڑ لیا۔ 30 منٹ کے ٹائم میں وہ بندہ وہ لے گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، نہ کسی نے ہمیں بریفنگ دی کہ وہ بندہ کدھر سے آیا تھا، یہ کون تھا، کس کے لیے آیا تھا۔ تیسری چوتھی دن یہ واقعہ ہوا۔ ابھی میرے حلقے میں میں نے جس ایریا کا ذکر کیا بانڈا ملا سیت کے، وہاں ہمارے ایف سی کے چیک پوسٹوں پہ طالبانوں نے اپنے بیرغ لگائے ہیں، ان کا ڈیوٹی لگائی ہے، ادھر وہ لوگ بیٹھے ہیں، تو ہمارے یہ فورسز کا ان کا کیا ڈیوٹی ہے۔ سر ٹائم دینے کا بہت شکریہ سر۔ اور دوسری بات، یہ بڑے بڑے دہشت گرد جو پیس کی بات ہو رہا ہے، کدھر چلا گیا وہ احسان اللہ احسان؟ وہ کس کے قبضے میں تھا؟ کس نے ان کو چھڑایا؟ کس نے اس کو بند کروایا تھا؟ اور کس نے وہ بڑے اچھی طریقے سے پار بھیجوایا کہ چلو اپنا کام جاری رکھیں؟ تو یہ ملک اسی طرح اسپیکر صاحب ترقی کرے گا، ہم اسی طرح آگے جائیں گے؟ بالکل ہم اسی طرح آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک تو ہماری ایف سی کی چیک پوسٹیں ہیں، ایک تھی ہماری پولیس کی چیک پوسٹیں، تقریباً ہمارے 7 سے 8 تک پولیس چیک پوسٹیں وہ بھی خالی کروائے ہیں۔ ٹوٹل 15 چیک پوسٹیں، کچھ کمبائنڈ تھے کچھ پولیس کے تھے، 15 چیک پوسٹیں انہوں نے خالی کروائی ہے ڈسٹرکٹ باجوڑ میں سر۔ ٹھیک ہو گیا۔